اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ کے اندر تھے اسی دور کی یہ صورت ہے۔ اب اسے سورہ سبا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہی پچھلی صورتوں کی طرح آگے چل کر قوم سبا کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ایسی قوم تھی جسے اللہ نے تباہ کیا، اس کے نام پر پوری کی پوری صورت رکھ دی گئی۔ اس کے اندر بھی قیامت کا مضمون بھی چلے گا، اور پیچھے عرض کیا تھا نا پچھلی صورت میں، انا عرضنا الامانۃ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کے اوپر امانت کو پیش کیا۔ تو امانت کے بارے میں کل بتایا تھا وہ احکام شرعیہ ہیں۔ احکام شرعیہ سے کیا مراد؟ یعنی عبادات وغیرہ، توحید، ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ احکام شرعیہ ہیں۔ اب یہ جو اگلی صورت ہے احکام شرعیہ کو تفصیل سے بیان کرے گی، قیامت کے مضمون کو، توحید کے مضمون کو۔ اب صورت شروع ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ توحید کے مضمون سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ یعنی جتنا کچھ بھی ہے نا آسمانوں زمینوں میں، سب کچھ اس کا ہے۔ کس طرح؟ ملکن بھی، یعنی مالک بھی وہ ہے، اور خلقن، یعنی پیدا بھی اس نے کیا ہے، اور عبیدن، یعنی قبضے بھی اس کے اندر ہی ہے، یعنی آقا ہے ان کا، یہ سارے کے سارے غلام اس کے ہیں۔ جیسے اللہ چاہے گا ویسے یہ لوگ چلیں گے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، دنیا کے اندر تو اس کی تعریف ہے ہی، لیکن آخرت میں صرف اور صرف اس کی تعریف ہوگی۔ دنیا میں تو آج اللہ کے علاوہ ہر ایک کی تعریف بھی ہوتی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تعریف جس کی بھی ہو وہ اللہ کی ہے، کیوں؟ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ لیکن دنیا میں جس کی تعریف نہیں ہونی چاہیے اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن قیامت والے دن ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن تعریف ہوگی صرف اللہ کی ذات کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہوگی۔ اور اس کا تذکرہ آگے چل کر تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ اللہ سب کو خاموش کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو ہے کوئی تو اٹھے نا، کہے کہ میں کچھ ہوں، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ آخرت میں تعریف ہوگی تو صرف پروردگار کی ہوگی، دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کا معاملہ بالکل الٹا ہے، کہ دنیا کے اندر جس کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، اس کی تعریف ہوگی چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اور پہلے زمانوں کے اندر تو معاملہ اور زیادہ سنگین تھا۔ بادشاہ لوگوں کے دربار لگا کرتے تھے، سارے لوگوں کو بادشاہ جمع کرتے، پھر سارے لوگ بادشاہ کی تعریف کرتے، جس کی تعریف بادشاہ کو پسند آتی بادشاہ اسے انعام دیتا۔ پیغمبر علیہ السلام جب آئے تو فرمایا اس چیز کو ختم کرو، لوگو اذا رأیتم المداحین فاحصوا فی التراب، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو تمہارے منہ کے اوپر تمہاری تعریف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے منہ کے اوپر مٹی مارو، یعنی نیچے سے مٹی اٹھاؤ، دھول اٹھاؤ، اٹھا کر ان کے منہ کے اوپر مارو۔ یعنی منہ کے اوپر تعریف کرنے کو پیغمبر علیہ السلام نے اور شریعت اسلامی نے پسند نہیں کیا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ذات ہے جو حکمت والی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والی ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ پروردگار جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے فی الارض، زمین کے اندر۔ زمین کے اندر کیا داخل ہوتا ہے؟ بیج بوتے ہیں، پانی زمین میں جاتا ہے، پھر وہ زمین اسے صاف کرتی ہے، اور اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے جاتے ہیں زمین کے اندر، اور سب سے بڑی چیز کہ انسانوں کو زمین کے نیچے ڈالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ہر ایک چیز کا علم ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ وما یخرج منہا،
اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، کون سا پودا نکلا ہے، کون سا درخت نکلا ہے، کون سا کیڑا زمین سے باہر آیا ہے۔ غرض کوئی بھی چیز جو زمین سے باہر آتی ہے، زمین میں کوئی تھوڑی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے ذہن و گمان کے اندر بھی نہیں، زمین کے اندر اتنے خزائن ہیں، اتنے زیادہ خزانے اللہ نے زمین میں دبائے ہوئے ہیں۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ روحانی چیزوں کو دیکھیں، جو کچھ پیغمبر کے اوپر وحی اترتی ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، اور جو کوئی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، جس فرشتے کو عذاب دے کر اللہ بھیجتے ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں، رحمت دے کر بھیجتے ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں، بارش برستی ہے اللہ اسے بھی پہچانتے ہیں۔ اور یہاں تک آئے روایات میں کہ بارش کے کتنے قطرے برسیں گے، کتنی مقدار میں برسے گی، کون کون سی جگہ پر برسے گی، یہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اب آسمان پر کیا چڑھتے ہیں؟ تو آسمان پر لوگوں کے اعمال چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس کی طرف چڑھتے ہیں کلمات، یعنی اچھے کلمے، اچھی باتیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں۔ والعمل الصالح، اور نیک اعمال یہ کدھر چڑھتے ہیں؟ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں اللہ کی جانب۔ اب جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے، روایات کتب احادیث میں آئی ہوئی ہیں کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اچھی نماز ہو تو خوبصورت طریقے سے اسے اوپر پہنچایا جاتا ہے، اور جب بری نماز ہو یعنی نماز کے اندر کمی کوتاہی ہو، چوری ہو، تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر پہنچائی جاتی ہے، اور پھر وہ قیامت والے دن اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ تو یہ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اوپر چڑھائے جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے روایات کے اندر کہ جس جگہ پر انسان عبادت کرتا ہے وہ جگہ کیا بنتی ہے؟ گواہ بنتی ہے۔ اب جب یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد، اس کے دنیا کے جانے کے بعد وہ جگہ روتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہیں؟ وہ جگہ روتی ہیں۔ اور اس چیز کا تذکرہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ ان کے اوپر زمین روئی۔ کیا پتہ چلا کہ آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتا ہے۔ زمین بھی روتی ہے کس وجہ سے؟ ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اور یہ اعمال ہرگز کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ کوئی نیکی کی ہے یا کوئی عمل ایسا کیا ہے وہ بس ادھر ہی رہ گیا، نہ، آپ کر کے فارغ ہی ہوتے ہیں، وہ عمل اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی چاہے نماز ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، غرض عبادت ہو، معاملہ ہو، وہ اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ الرَّحِيمُ، اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ چاہے تو جب بھی تم برا عمل کرو تمہیں پکڑ کر تباہ و برباد کر دے، لیکن کرتا نہیں، کیوں؟ وَهُوَ الرَّحِيمُ، رحم کرنے والا ہے۔ الغفور، اور وہ بخشنے والا ہے۔ بخشش کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے قیامت تک۔ لفظی ترجمہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے آخرت کے اندر تعریف ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتے ہیں، ما یلج فی الارض، جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین کے اندر، وما یخرج منها، اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہ، اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کی طرف، وهو الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے، الغفور، بخشنے والا ہے۔